بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم پڑھیں گے جو ملک المنفع میں جو 4 اسباب ہیں، جس میں وقف، وصیت، اجارہ، اعارہ، یہ 4 چیزیں پڑھیں گے۔ یہ جو ملک المنفع ہے اور یہ الملکۃ الناقصہ کی قسم ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو ناقصہ ہوتا ہے، جو ملک الناقصہ، اس میں یا تو عین ہوتا ہے یا منفع ہوتا ہے، جس کو ہم حق الانتفاع بھی کہتے ہیں۔ وہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کا جو کسی چیز پر اتھارٹی ہے وہ آدھی چیز پر ہے، یا منفع پر ہے، یا آپ کا اس کے یعنی کہ عین پر ہے۔ تو آگے بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہیں 4 چیزیں۔ تو سب سے پہلے اعارہ دیکھتے ہیں۔ اعارہ میں لا تصیغ للمنتفع ان ينتفع بطریق الاستغلال، یعنی کہ یہ جائز نہیں ہے نفع اٹھانے والے کے لیے کہ وہ نفع اٹھائے غلہ کے طریقے سے، استغلال کے طریقے سے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے استغلال کس کو کہتے ہیں؟ استعمال بعوض اجرت، اردو میں بھی غلہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ غلہ اس پیسوں کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی چیز فصلوں سے لیتے ہیں یا کوئی اور چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، پروفٹ اٹھاتے ہیں۔ تو اعارہ میں آپ کے لیے جائز نہیں کہ نفع یعنی کہ جس کو نفع کا حق ملا ہے، مثلا میں نے کوئی چیز آپ سے کوئی بائک لی ہے، تو میں آگے اس کو کسی اور کو پیسے اجرت پر نہیں دے سکتا کہ وہ جا کے مجھے 500,000 روپے دے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے اعارہ میں۔ بِأَنْ يُجْرَ الْعَيْنَ لِغَيْرِهِ وَيَنَالُ الْأَجْرَ، کہ وہ عین کو دیکھ کر، یعنی کہ عین وہ چیز ہے جو چیز مثلا بائک ہے، اس کو عین کہتے ہیں، اور اس سے جو فائدہ اٹھا رہا ہوں، ڈرائیوری کر رہا ہوں اور رائڈنگ کر رہا ہوں بائک کی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ منفع کہیں گے۔ تو میں نے وہ عین چیز کسی اور کو دے دیا اور اس سے اجرت لے لی، تو یہ جائز نہیں ہے اعارہ میں۔ کیونکہ اعارہ کس لیے جائز نہیں ہے؟ وذالک لأن من مالک منافع بغیر عوض لا یصح ان یملکها غیر بعوض۔ ابھی دلیل یہ ہے کہ جو آپ کی ملکیت میں آئی ہے وہ نفع اٹھانا ہے، تو وہ کس طرح نفع اٹھانا ہے؟ وہ بغیر عوض کے آپ نے اس کے مالک سے لیا۔ ابھی آپ کس کے مالک ہیں؟ صرف نفع اٹھانے کے۔ تو صحیح نہیں ہے کہ ان یملکها غیرہ بعوض، کہ آپ اس کو کسی اور کے ملکیت میں عوض کے طور پر دے دیں، اجرت لے کر اس کو دے دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ وَلِأَنَّ الْإِعَارَةَ عقد غیر لازم، جو اعارہ ہوتا ہے وہ یعنی کہ کنٹریکٹ تو ہوتا ہے لیکن ضعیف کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب بھی مالک آ کر آپ سے وہ چیز لے جا سکتا ہے، تو اگر آپ نے کسی اور کو دے دیا وہ چیز، مالک بیچ میں آ گیا، تو آپ کس طرح اس کو واپس کریں گے؟ آپ تو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کسی اور کو دے دیا ہے، اگر وہ واپس آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ کوئی کنٹریکٹ کوئی مضبوط کنٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ویک کنٹریکٹ ہے، جس کو اسی ٹائم بھی ختم کیا جا سکتا ہے، 1 گھنٹے میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو وہ چیز دے دے۔ تو یہ چیز سمجھیں گے تو آگے آسانی ہوگی۔ ابھی آتے ہیں اجارہ۔ اجارہ اجرت سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تسوغ لمن مالک المنفع بمقتضاها ان ينتفع بنفسه، کہ وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وان ينتفع بطریق الاستغلال، یا وہ طریق استغلال کے ذریعے سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ طریق استغلال کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کسی اور کو استعمال میں وہ چیز دے رہے ہیں پیسوں کے عوض، یعنی کہ کسی چیز کے عوض، نفع کے عوض کسی اور کے ملکیت میں دے رہے ہیں اس چیز کو، یعنی کہ وہ نفع اٹھا سکے، تو اس کو استغلال کہتے ہیں۔ آگے ہے اللہ تکون المنفع العین فی العقد مما یختلف باختلاف المنتفعین، یعنی کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی چیز یعنی کہ نفع اٹھانے کے لیے، خاص نفع اٹھانے کے لیے، مثلا آپ نے ایک کمرہ لیا رہنے کے لیے، اور پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کمرے کو ایک ٹیوشن سینٹر میں چینج کرنا چاہتا ہوں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز متعین تھا پہلے اسی پر عمل ہوگا۔ اگر آپ نے اس طرح کیا تو پھر اختلاف ہوگا فائدہ اٹھانے، یعنی کہ جس چیز سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس میں اختلاف پایا جائے گا۔ تو ولم یجز مؤجر المنتفع ان یؤجر لغیر او یعیرها،
اور یہ بھی جائز نہیں کہ آپ کسی اور کو وہ چیز دے دیں، یعنی کہ اعارتاً، یا اس سے اجرت لے لیں۔ مثلا جو چیزیں پہلے طے ہو چکی تھیں، یعنی کہ اس میں رہنا ہے آپ کو، کوئی اور چیز نہیں کرنا، مثلا آپ کسی اور چیز میں اس چیز کو چینج نہیں کریں گے، کیونکہ جو چیز متعین ہوئی ہے پہلے اسی پر عمل ہوگا۔ یہ کنٹریکٹ کا ہے، مضبوط کنٹریکٹ ہے۔ اگر آپ ایک ماہ کے لیے کمرہ لیتے ہیں تو ایک ماہ تک آپ کے پاس وہ کمرہ ہوگا، اس کے بیچ میں کوئی آپ سے وہ چھین نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جو اگر آپ کسی اور دوست وغیرہ کو لے آتے ہیں کمرے میں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چیز پہلے متعین ہو چکی تھی، یعنی کہ دونوں پارٹیز کے بیچ، کہ اس میں اس عہد کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کسی اور شکل میں اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، اس میں اور ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی، تو پھر وہ اس کو وہ اجارہ کے لیے جائز ہے۔ تو ابھی تھرڈ پر آتے ہیں۔ تھرڈ ہے وقف۔ وقف مانا آپ نے کوئی چیز کسی کی نفع میں دے دیا، تو یہاں پر الوصیۃ فللمنتفع بسبب ان ينتفع بالاستغلال او باستعمال، یعنی کہ کوئی چیز آپ نے دے دیا کسی بندے کو، چاہے وہ اس سے استغلال کرے چاہے وہ اس کو استعمال کرے۔ استغلال و استعمال کا ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا۔ استغلال کہتے ہیں اس چیز کو، یعنی کہ آپ نے کسی اور کے ملکیت میں وہ چیز دے دی کہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے عوض آپ اس سے پیسہ لیتے ہیں، رینٹ لیتے ہیں، اس کو استغلال کہتے ہیں۔ اور استعمال اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ نے کسی اور کو کوئی چیز دے دی، یعنی کہ اس سے آپ کوئی اجرت نہیں لیتے، تو یہ استعمال کا کہا جاتا ہے۔ تو آگے ہے ان نص عند انشاء ما على ان له ان ينتفي كيف شاء، تو یہاں پر وہ چیز یعنی کہ وہ نفع اٹھائی جائے گی جس طرح، یعنی کہ جو وقف کرنے والا ہے اس نے کہا، یعنی کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ہم کچھ چیزوں کو اس میں لیتے ہیں۔ یہاں پر ہے لأن الشروط التي يذكرها الواقفون والموصون في الوقف او الوصیت، یعنی کہ اس میں وقف بھی آ جاتا ہے، وصیت بھی آ جاتا ہے۔ جو شرائط وقف کرنے والے یا وصیت کرنے والے نے رکھے تھے، جو شرائط، ہی التي تنظم طریق الانتفاع، اسی راستے کے ذریعے سے اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہے آگے ہے ایک بریکٹ میں اقلام الفقہاء شرط الواقف کا نص شارع، یعنی کہ جو وقف کرنے والے کے جو شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو جیسے وذالک کلام سائغ فی اعطاہ الشارع له من حقوق فی الوقف ومثل ذلک الوصیہ، یعنی کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، یعنی کہ کنڈیشنز کی، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بھی کلیئر کر دیا۔ یہاں پر ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے وَإِن نَصَّ عَلَى الْإِسْتِغْلَالِ وَسَكَتَ عَنِ الْإِسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةٍ أَوْ مَنْعٍ، بس یہاں پر جو اختلاف پایا گیا کہ جو چیز یعنی کہ وقف کرنے والے نے، وصیت کرنے والے نے جو کنڈیشنز، جو ڈائریکشنز دی تھیں اسی پر عمل ہوگا۔ اگر اس نے کہا کہ استغلال کے لیے، یعنی کہ اس سے نفع اٹھانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ کو نفع اٹھانا ہوگا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو میں استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہوں تو آپ اس کو یعنی کہ کسی نفع نہیں اٹھا سکتے اس چیز سے، نفع اس معنی میں کہ آپ اس سے اجرت نہیں لے سکتے، کسی اور کے ملکیت میں دے کر اس سے اجرت وصول نہیں کر سکتے۔ اسی یعنی کہ ایک چیز کر سکتے ہیں، دوسرا چیز اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ استغلال کریں گے تو استعمال ساقط ہو جائے گی۔ استعمال کے لیے اگر واقف نے دیا ہے، یعنی کہ وقف کرنے والے دیا ہے، تو استغلال کا جو حق ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ پر یہاں پر جو فقہ حنفی والے کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بندہ استعمال کرے یا استغلال میں لائے کسی اور کے، یا اس کو اپنے قبضے میں لے اور اس کو استعمال کرے، یا اس سے منفع اٹھائے، یا اس سے اجرت لے لے، تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ آج کا جو لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں۔